رب کا تعلق۔ ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بھی مسجد میں نماز پڑھنے آتی تو ایک نوجوان اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا۔ 2-4 دن نظر انداز کرنے کے بعد ایک دن وہ کھڑی ہو گئی اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ نوجوان نے کہا، میں تیرا چاہنے والا ہوں، میرے دل میں تیرے لیے محبت کے بے پناہ جذبات ہیں، میں تجھے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے، میری کوئی شرط نہیں، اگر تو میرا اتنا ہی چاہنے والا ہے تو ایک شرط پوری کر دے تو پھر میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ اس نے شرط رکھی کہ وہ 40 دن حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لے، آخری دن آخری نماز کے بعد یہی ملاقات ہوگی۔ اس نے کہا، یہ کون سا مشکل کام ہے، تیرے لیے تو میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، یہ تو بہت آسان حل مل گیا۔ 40 دن نماز چلتی رہی، وہ حضرت عمر کی پرسوز اور رکعت امیز قرات سنتا رہا۔ 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد جب وہ واپس پلٹنے لگا تو وہ عورت وہاں کھڑی تھی۔ وہ نظریں چکا کر گزرنے لگا۔ عورت نے کہا، میں حسب وعدہ کھڑی ہوں۔ نوجوان نے سر چکا کر جواب دیا، میرے دل کا تعلق عمر نے رب سے جوڑ دیا ہے، اب تم کھڑی بھی رہو، میں تمہاری طرف نظر التفات بھی نہیں کروں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سرعت رفتار کا عجیب واقعہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، کبھی تمہیں آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پر اترنا پڑا؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے فی الفور بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 4 مرتبہ کس موقع پر؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا، مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو، چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ فوراً خلیل کے پاس پہنچا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اتر پر چھری رکھ دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا دو، چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچو اور کنویں سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بآرام بٹھا دو، چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ کافروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا تو مجھے حکم الہی ہوا کہ فوراً اس زمین پر پہنچو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا خون زمین پر نہ گرنے دو اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون مبارک اپنے ہاتھوں میں لے لو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نے مجھے فرمایا تھا، جبرائیل، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین میں سے کوئی سبزی نہیں اگے گی اور نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو اپنے ہاتھ پر لیا۔ اللہ کی رضا کا حقیقی معیار، ایک شخص اللہ کا فرما بردار ہے، دوسرا اللہ کا نافرمان ہے۔ دونوں مچھلی کا شکار کرنے جاتے ہیں، ایک اپنے بتوں کا نام لیتا ہے اور جال پھینکتا ہے، اس کے جال میں مچھلیاں آتی ہیں۔ دوسرا اللہ کا نام لیتا ہے اور جال پھینکتا ہے، اس کے جال میں کچھ نہیں آتا۔ کوشش کرتے کرتے شام ہو جاتی ہے، وہ اللہ کا نافرمان غیر اللہ کا پکارنے والا اپنی مچھلیوں کا تھیلا بھر کر لاتا ہے اور یہ اللہ کا ماننے والا اپنا تھیلا خالی لے کر آتا ہے۔ اللہ کا فرشتہ کرامن کاتبین، حساب کتاب لکھنے والا فرشتہ، غمگین ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، وہ تیرا نام لینے والا خالی ہاتھ آ رہا ہے اور تیرے دشمنوں کا نام لینے والا مچھلی سے بھرا ہوا تھیلا لا رہا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت فرشتے کو ان دونوں کا آخرت میں ٹھکانہ دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھ، جو مچھلیاں بھر کے لا رہا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، مچھلیاں اس کے کس کام کی، اور جو خالی ہاتھ آ رہا ہے اس کا مسکن یہ جنت ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اتنے نافرمان ہیں لیکن پھر بھی مزے کر رہے ہیں
اور اتنے فرما بردار ہیں پھر بھی تکلیفوں میں مبتلا ہیں۔ ارے اللہ کے ہاں مقبولیت اور پسندیدگی کا معیار کچھ اور ہے۔ وہ حکیم ذات ہے۔ حکیم ذات خواہشات کا پورا ہونا قبولیت کی علامت نہیں۔ کتب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دو شخص، ایک عیسائی ایک مسلمان، دونوں مستر مرگ پر تھے۔ بیماری کی اس حالت میں عیسائی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے مچھلی کا گوشت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے فرمایا کہ جاؤ اس عیسائی کے گھر کے تالاب میں ایک مچھلی ڈال آؤ تاکہ اس کی خواہش پوری ہو جائے۔ مسلمان کے دل میں یہ آرزو ابھری کہ زندگی کے اس آخری حصے میں مجھے زیتون کا تیل میسر ہو۔ اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی الماری کے اندر زیتون کا جو تیل ہے جا کر اسے گرا دو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس عیسائی کی خواہش پوری کر دو اور اس مسلمان کا زیتون کا تیل گرا دو۔ فرشتے نے عرض کی آپ کا حکم امت کی آسانی کے لیے ہے، اس کی مصلحت بھی بتا دیجئے تاکہ امت کو سبق مل جائے، انسانیت کو سبق مل جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو عیسائی ہے دنیا کے لحاظ سے اس کی ایک نیکی باقی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی اس نیکی کا بدلہ بھی دنیا کے اندر ہی دے دوں، اور جب وہ میرے پاس آئے تو اس کے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہ ہو۔ اور جہاں تک تعلق اس مسلمان کا ہے تو اس کی ایک کوتاہی اس کے دامن پر رہ گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی وہ خواہش ٹوٹے اور اس پر صبر کرے، اور جب وہ میرے پاس آئے تو اس کے لیے سوائے جنت کے اور کچھ نہ ہو۔ مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں چلا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی صرف مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور دوسرا جہنم میں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی ایک قبیلے کے پاس سے گزرے، اس قبیلے کا ایک بت تھا جس پر وہ چڑھاوا چڑھائے بغیر کسی آدمی کو وہاں سے گزرنے نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص کو کہا گیا کہ اس بت پر چڑھاوا چڑھاؤ۔ اس نے کہا میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا تمہیں چڑھاوا ضرور چڑھانا ہوگا، خواہ وہ مکھی ہی پکڑ کر چڑھا دو۔ مسافر نے مکھی پکڑی اور بت کے نظر کر دی، لوگوں نے اسے جانے دیا، چنانچہ وہ اس چڑھاوے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ قبیلے کے لوگوں نے دوسرے آدمی سے کہا تم بھی کوئی چیز بت کی نظر کرو۔ اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ عز و جل کے علاوہ کسی دوسرے کے نام چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا، تو اسے قتل کر دیا گیا۔